اس سے آگے سورہ آباسہ ہے، آباسہ وتولی ان جاءہ الاعمی۔ ہوا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، تو ایک نابینا صحابی آ گیا اور وہ بار بار بات میں مداخلت کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان پر جلال فرمایا۔ اللہ کریم نے محبوب کریم سے کہا کہ محبوب آپ کو اس پہ جلال نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ غریب تو آپ کی زیارت کرنے آیا تھا، وہ تو دیدار کرنے آیا تھا۔ اللہ تو اپنے محبوب کو کہہ سکتا ہے نا یہ بات، لیکن امتی اٹھ کے اس بات کا ذکر کرے تو یہ ذرا مناسب نہیں ہے، یہ ذرا مناسب۔ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک امام ہر رکعت میں سورہ آباسہ پڑھتا تھا، ہر روز نماز فجر میں ایک رکعت میں کم از کم وہ سورہ آباسہ پڑھتا۔ تو حضرت عمر کو کسی نے بتلایا تو آپ نے اس کو کہا تجھے اور قرآن مجید نہیں آتا؟ لگا آتا ہے۔ فرمایا پھر یہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا بس جی میرا دل کرتا ہے۔ تو جناب عمر نے تلوار لے کے اس کی گردن اڑا دی تھی۔ بندہ کون تھا؟ مسجد کا قرآن شریف پڑھتا تھا نا۔ کہتے ہیں جی آپ قرآن پڑھنے والے کے بارے میں یہ لفظ کہہ رہے ہیں، تو بھئی وہ بھی قرآن پڑھتا تھا۔ قرآن بھی اتنی دیر تک فائدہ دیتا ہے جب تک نبی پاک کا ادب رکھ کے قرآن پڑھا جائے، اور اگر ادب ہی نہیں ہے، تعظیم ہی نہیں ہے، توقیر ہی نہیں ہے، وہ دی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تعظیم رسالت کے بغیر کسی قسم کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اس کو جان لیں اور سمجھ لیں۔ اسی صورت کے آخر میں قیامت کے نفسا نفسی کے منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والے دامن چھڑائیں گے قیامت میں۔ ایک شخص سے اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور بیٹوں سے جان چھڑا کے بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کچھ کے چہرے روشن مسکراتے اور حشاش بشاش ہوں گے، اور کچھ کے چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ ایک شخص نے صبح سے لے کے شام تک نہ وہ گھر گیا نہ اس نے روٹی کھائی۔ مفسرین نے ایک بات سمجھانے کے لیے لکھی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک نہ گھر گیا نہ گھر کی روٹی کھائی نہ بچوں سے ملا، سارا دن ڈیوٹی پہ رہا۔ شام کو جب اسے پیسے ملتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، پھر وہ اپنے گھر جاتا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ساری طاقتیں ہونے کے باوجود گناہ نہیں کیا، ہر چیز جیب میں ہونے کے باوجود خطا نہیں کی، بچتے رہے، کوشش کرتے رہے، تو قیامت کے دن رب جب انہیں مزدوری دے گا نا، تو پھر ان کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھیں گے، پھر ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے بڑے فرح ہوں گے۔ آگے پھر سورت تکویر شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں بھی علامات قیامت کا ذکر ہے کہ سورج کی بساط نور کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، ابھی کھڑے ہیں تو پھر یہ چلائے جائیں گے۔ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی دنیا کی مال و دولت کی قدر ختم ہو جائے گی۔ عرب کے اندر جب اونٹنی حاملہ ہوتی تھی اور 10 ماہ کی ہوتی تھی تو پھر وہ بڑا دھیان رکھتے تھے، تو قرآن نے مثال دی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 20-20 کلو سونا بھی پڑا ہوگا پر کسی کو پرواہ نہیں رہ جائے گی۔ اب پرواہ ہوگی تو قیامت کی۔ آج تو بڑی پرواہ ہوتی ہے نا، مطلب جس جیب میں پیسے ہوتے ہیں ساری توجہ اسی جیب پہ ہوتی ہے۔ فرمایا اس دن یہ تمہارا عمل ہوگا کہ وہ اونٹنیاں بھی اسی طرح خالی چھوڑ دی جائیں گی، دنیا کی مال و دولت کی قدر ختم ہو جائے گی، وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، سمندر بھڑکائے جائیں گے، جانیں ایک بار پھر جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور آگے چل کے فرمایا اعمال کے صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، دوزخ کو بھڑکایا جائے گا، جنت قریب کر دی جائے گی، اور ہر شخص جان لے گا اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا ذخیرہ عمل آگے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر قرآن مجید اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کے حق ہونے کا بیان فرمایا ہے۔ پھر اس سے آگے سورہ انفطار شروع ہوتی ہے۔ سورہ انفطار کے اندر بھی کم و بیش اسی طرح کے مضامین اللہ کریم نے بیان فرمائے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر بہنے لگیں گے،
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں گی، زیر و زبر کر دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان جان لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے جو چھوڑ کے جائیں گے کچھ لوگ، ان کا بھی حساب دیں گے. کہاں سے لے کے چھوڑ گئے، کس طرح کا بینک بیلنس چھوڑ گئے، یہ پتہ چلے گا. اور پھر جو انداز ہے نا اس سورہ مبارکہ کا بڑا کمال ہے. کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے. تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ یعنی اتنے کرم والے سے تو نے منہ پھیر لیا، اتنے کریم سے. دنیا میں سب سے بڑا اپنی جان پر ظلم کرنے والا وہ شخص ہے جو اپنے پیار کرنے والوں سے منہ پھیرتا ہے. اور اس کی دلیل یہ آیت ہے. رب فرماتے ہیں میں کریم ہوں، میں معاف کرتا ہوں، میں تمہیں روزی دیتا ہوں، میں تمہارے بغیر مانگے نعمتیں دیتا ہوں، اتنا کچھ دیتا ہوں، اور تم مجھے سے دھوکے میں پڑ جاتے ہو، تم میری طرف سے منہ پھیر لیتے ہو. الذی خلقک فسواک